فورسز نے 40 گھنٹوں میں 145 دہشت گرد ہلاک کیے۔ ہمارے پاس دہشت گردوں کی لاشیں موجود ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں، ایسے حملے کی تیاری ہو رہی ہے، دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر نشان عبرت بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا حکومت شہداء کے غم میں برابر کی شریک ہے، شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گرد بھارت کی ایما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر نہیں کریں گے، ہم 1000 سال تک ان کے خلاف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کی سی ایم ایچ کوئٹہ آمد، زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت اور بلند حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، آپ نے شیروں کی طرح دہشت گردوں کے حملے کا مقابلہ کیا اور انہیں ناکام بنایا۔ بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش ناکام بنانے پر آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ زخمی پولیس اہلکاروں نے کہا، صحت یاب ہو کر دوبارہ اس فتنے کے خلاف دہشت گردوں کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا کہ 12 شہروں پر قبضہ کر لیا گیا جو سراسر گمراہ کن تھا۔ دہشت گردوں نے بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا اور خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسکولز، اسپتال، بینک اور بازاروں پر حملے کیے گئے، ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سیکیورٹی فورسز سے لڑ سکیں۔ بھارتی چیلنجز پر ایسے کمنٹری چلائی گئی جیسے براہ راست میچ ہو، بھارتی میڈیا پر اے آئی سے بنی ویڈیوز چلائی گئی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت، کہا امریکہ بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ بی ایل اے امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے، ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کراچی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا 5% بھی شہر میں خرچ نہیں ہوتا، یہ ٹیکس گردی کی واضح مثال ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو شہر کے مسائل پر فیصلہ کرنا چاہیے، اگر ہماری آواز گول پلازا سانحے پر بلند نہ ہوتی تو لواحقین کے لیے انصاف حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ گول پلازا کے لواحقین معاوضے کے لیے کن مشکلات سے دوچار ہیں، یہ عوام کے لیے بتانا ضروری ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک کے صدر 4 فروری تک پاکستان میں قیام کریں گے، جس دوران وہ اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران معاشی اصلاحات، بھارت کے ساتھ جاری آبی تنازع پر بات چیت سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے احکامات پر غیر قانونی بس اسٹینڈز شہر سے باہر منتقل۔ سندھ اسمبلی میں نشاندہی پر لاڑکانہ میں غیر قانونی بس اسٹینڈز اور بکنگ پوائنٹس کے خلاف کارروائی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کارروائی کے دوران 5 بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے اسٹینڈز بھی سیل کیے گئے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتیں 1 فروری سے آئندہ 15 روز کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ اور افغان کرکٹ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے بھارت پہنچ گئی۔ افغان ٹیم میگا ایونٹ سے قبل 2 وارم اپ میچز کھیلے گی۔ افغانستان کا سفر 8 فروری کو چنئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف شروع ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے مقابلوں کا آغاز 7 فروری کو